اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شریعت کے ایک طالب علم ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے جن موضوعات پر اچھی طرح پکڑ ہونی چاہیے ان میں سے ایک اہم موضوع اصول فقہ ہے اور قواعد فقہیہ ہے۔ عقیدہ ہے، اس کی مشمولات بہت ہیں اور اس کی جزئیات بہت ہیں۔ اصول حدیث ہے، مقاصد الشرع ہے، ایسے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں طالب علم کو ایک ایک موضوع پر پکڑ حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن سر دست جس موضوع سے متعلق آج ہماری گفتگو ہونے والی ہے وہ یہ کہ اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کی اہمیت کیا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ ہم سب اگر بالذات ہمارے اس ادارے کی بات کرتے ہیں، دیگر اداروں میں بھی ہے لیکن بالذات اگر ہمارے اس ادارے کی بات کرتے ہیں، ہم رابع میں اصول فقہ پڑھتے ہیں، خامس میں اصول فقہ پڑھتے ہیں اور سادس میں اصول فقہ پڑھتے ہیں۔ استاذ کے سامنے بھی کتاب ہوتی ہے، پورے طلبہ کے سامنے بھی کتاب ہوتی ہے، سال بھر عبارت خوانی کروائی جاتی ہے، استاذ حل کرتا ہے عبارت کو، موضوعات کو سمجھاتا ہے، خلاصہ بتاتا ہے، اس کی مثالیں جو کتاب میں دی گئی ہیں زائد مثالیں میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اصول فقہ سے متعلق ایک طرح کا جو ملل ہم دیکھتے ہیں، بیزارگی ہم دیکھتے ہیں، اکتاہٹ، اور اکتاہٹ ہی نہیں ہے بلکہ جو ہے ایک طرح کا بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان بھر کے طلبہ کے ایک عمومی مزاج ہے اور یہ ایک خطرناک مزاج ہے، یہ ہلاک کر دینے والا مزاج ہے۔ اس لیے کہ ہم نے شاید طے نہیں کیا کہ ہم آگے بڑھ کر آگے ہم کیا بننے والے ہیں، ہمارا مقصود کیا ہے زندگی کا۔ تو اس تناظر میں یعنی مجھے یہ بتانا ہے کہ بحیثیت ایک طالب علم ہمارے لیے کوئی سبق مشکل ہوتا ہے تو ہم دگنی محنت کریں۔ اصول فقہ ہمارے لیے اگر سمجھ سے باہر ہے تو ہم جو ہے دگنی محنت کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، مانگیں اور اس میں مہارت حاصل کریں۔ صرف و نحو میں ہم کمزور ہیں تو اللہ سے ہم مانگیں اور دگنی محنت کریں۔ اصول حدیث میں کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دگنی محنت کریں۔ تو یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے آج خامس میں اور سادس میں اصول فقہ ہیں، ابھی اور فضیلت سال اول میں آ جانے سے راحت محسوس کریں گے، چلو یہ مادہ چلا گیا۔ یہ سب جو ہے ایک طرح سے ایک رسم ہے، یہ ایک رواج ہے، یہ گویا کہ ہم ڈگری کے لیے پڑھ رہے ہیں، سند کے لیے پڑھ رہے ہیں، معاش اور اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ نسأل اللہ السلامہ۔ ہم ایک طالب علم ہیں، ہم ایک عالم دین ہیں، ہمارا پڑھنے کا انداز الگ ہونا چاہیے اور اس کو مکرر پڑھیں، بارہا پڑھیں، گہرائی سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، رو رو کے مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اس لیے کہ شریعت کا جو علم ہے بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اواخر میں بیان فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر میں امام مالک اور دیگر اہل علم کے اقوال اس کے اندر موجود ہیں۔ شریعت کا علم مراد ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے انہی کو شریعت کا علم دیتا ہے، سب کو نہیں۔ معروف حدیث مبارکہ سے بخاری کی حدیث معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کتاب العلم کی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کی نسبت اللہ نے صرف اپنی جانب کی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہو تو شریعت کا علم ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینے میں تھے 10 سالہ زندگی، غزوات آپ دیکھیے، ایک اسلامی تعلیمات کو تحفظ پہنچانے کے لیے، آسانی کے ساتھ لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے، لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں انہیں امن دینا ہے اور جو لوگ اسلام نہیں قبول کیے ہیں ان تک پہنچ کر کے اسلام کی تعلیمات دینا ہے۔ اس کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر جو ہے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے سریہ کی شکل میں، ایک لشکر کی شکل میں۔ لیکن دیکھیں سبحان اللہ، غزوہ تبوک کا موقع دیکھیں آپ، قرآن نے کہا کہ انفروا خفافا وثقالا، کہ سب کے سب چلے جاؤ۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہا کہ ما كان لأهل المدینہ ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ۔ سورۃ توبہ کے اواخر میں کہ جو مدینے میں ہیں، مدینے کے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس غزوہ سے پیچھے رہیں، سب کو اللہ کے رسول کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ارے سب چلے جا رہے ہیں، کہاں چلے جا رہے ہیں سب؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، سب نہ جائیں، ایک جماعت بیٹھ کے پڑھیں۔ یعنی یہ سب جو ہے اصول ہیں، سب دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ آپ بھی چلے جائیں گے تو پڑھے گے کون؟ تو ایسے میں امت مسلمہ کی ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں
کروڑوں بچے جو ہے مطلب جا رہے ہیں اور جو ہے دنیاوی اعتبار سے مختلف علوم حاصل کر رہے ہیں. بہت ممکن ہے ان کا ایک مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کمانا ہو، اور ایک مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس اس کے ذریعے سے ہم حلال کمائی کمائیں اور اچھے سے اللہ کی عبادت کریں. لیکن ہم ان سب سے اللہ رب العالمین نے ممتاز رکھا ہے. یہ بات دنیا میں جائے گی، ایسے نہیں کہ چار دیواری میں بولنے کی بات نہیں ہے. جانتے ہیں فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں ہم. اللہ نے سب میں سے انتخاب کیا ہے ہمارا کہ ہم شریعت کا علم حاصل کریں. ہم ٹوٹ کے پڑھیں، ڈوب کر کے پڑھیں، غرق ہو جائیں اس میں. اس لیے کہ امت مسلمہ کے کروڑوں بچے دیگر علوم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو غیر مسلمین ہیں ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہے. ان سب کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر نہیں ہیں کیا؟ ان سب کو دین پہنچانا ہمارے کندھوں پر وہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اور ہم بھی اصول فقہ سے، اصول حدیث سے جی چراتے رہیں، ہم بھی پیچھے بھاگتے رہیں، اور ہم بھی اس کو امتحان سے جوڑ کے 20 نمبروں کے لیے پڑھیں؟ قطعاً مناسب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کے علم کے لیے ہمیں چنا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی محنت کرنی پڑے گی.